ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں بلال کیانی صاحب سے اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے. جی تیمور صاحب، وہ کہہ رہے ہیں بائی ڈیزائن کیا آپ نے یہ سب کچھ، 4 شہروں میں حملے کیے. کے پی کا تو ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف پنجاب کی بات پشاور کا ذکر کیا تھا میں نے 4 میں. تو سر آپ لوگوں نے کنسپیرسی، بیسکلی ہی سینگ کہ کنسپیرسی ہے آپ لوگوں کی، اور آپ لوگوں نے بائی ڈیزائن کیا، ایک ہی وقت ہر جگہ حملے ہوئے، تو پھر لوگوں نے تو پکڑا جانا چاہیے. اس ملک میں بہت کچھ غلط ہوا ہے. 4 مارشل لاز لگے ہیں، آدھا ملک ہم کھو بیٹھے ہیں. 9 مئی کو بھی بہت کچھ غلط ہوا تھا. پیچھے ہی جانا پڑتا ہے نا. یہاں پہ ہر کوئی جو ہے وہ 1947 سے ہی شروع ہوتا ہے، تو مجھے بڑی بڑی غلطیاں تو کہہ دینے دیں نا. بٹ یہ میں مانتا ہوں کہ 9 مئی کو بہت کچھ ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن پھر تو یہ عدالتی فیصلے اس سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ اتنے بڑے جرم کو مذاق بنانا، یہ جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اور کوئی جو ہے وہ صوفہ کے نیچے زمان پاک میں چھپا ہوا تھا پولیس والا چھٹی پہ، وہ پرائم گواہ ہے. دوسرا پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا پولیس والا، وہ پرائم گواہ ہے. تو دیکھیں ہم کیوں جو ہے وہ اتنے بڑے جرم کو جو ہے وہ اتنا ٹریویلائز کر رہے ہیں کہ یہ جو ججمنٹس ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ 10 سال بعد ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ جی کتنا ظلم ہوا. یہ ججمنٹس اٹ واز اے ٹریویسٹی آف جسٹس. بالکل پوچھیں بلال صاحب. ویسے یہ بات بہت سے لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ دی اونلی ایویڈنس آف دس کنسپیرسی، جو آپ آبویسلی جنرسلی کہنا نہیں چاہ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے اٹ کانٹ بی اے کوئنسیڈنس. تو سر وہ جو کورٹ کی ججمنٹس ہیں ان میں وہ پروف جو ہوئی ہے وہ صرف 2 پولیس والے تھے. ایک میز کے نیچے چھپا ہوا تھا زمان پاک میں، اور ایک صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا. تو سر ذرا مطلب کہ بات مشکل سے مانی جاتی ہے کہ صوفے کے پیچھے چھپ کے اور میز کے نیچے چھپ کے آپ کو کنسپیرسی کا پتہ چل جائے، اور آپ کچھ کریں بھی نہیں، آپ صرف بعد میں آ کے گواہی دیں اس کی. اور ڈنڈے 30 دن بعد لاہور کینٹ میں ملے. تو آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہوا، کیونکہ آپ نے مجھے یہ کہا کہ میں کہنا نہیں چاہ رہا. نہیں آپ نے کہا تھا نا، آپ نے کنسپیرسی کا آپ نے مجھے کہا کہ میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا. You were being generous by not using the word. نہیں، I'm just saying، دیکھیے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں، سادہ بات ہے کہ 9 میں ہوا، سب کے سامنے ہوا. پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ کرتے ہوئے نظر آئے، نکلتے ہوئے نظر آئے. شہریار افریدی جی ایچ کی کال دیتے ہوئے نظر آئے. شہریار افریدی سر دیکھیے اگین ہی شوڈ بی، بالکل آپ صحیح کہتی ہیں. جو لوگ رہ گئے، اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ باہر ہیں ان کو بھی ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. بٹ کیوں باہر ہے سر؟ آپ کو یہ کیوریوسٹی نہیں ہوتی؟ اگین بالکل جوڈیشری کے سے یہ اچھا سوال ہے. اور 2.25 سال جو تاخیر نہیں، اگر آپ کا گلا یہ چلیں آپ یہ تو مانتی ہیں کہ یہ لوگ پھر جرم کے مرتکب ہیں، تو بالکل ہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. پروسیکیوٹ ہونے چاہیے، نہیں ہوئے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے بالکل ہوئی ہے. مگر 9 مئی کا جرم ہوا، عمران خان اور پی ٹی آئی نے یہ کروایا. عمران خان نے 9 مئی کے بعد، حملے کے بعد جو ویڈیو جاری کی، اس میں نے کہا آپ مجھے ہاتھ لگاؤ گے تو یہی ہوگا. پھر جب 8 دن بعد اس کو سمجھ آئی کہ یہ تو پانی سر سے گزر گیا ہے، تب اس شخص نے کہا کہ جی دیکھیے میں تو یہ مجھے تو نہیں پتا، یہ لوگوں نے خود کیا ہے، خود ڈسٹنس کیا. مگر حقیقت یہ ہے کہ اس شخص نے یہ پلان کیا، اس کا خیال تھا کہ یہ میری اسٹریٹجی ہے، میں پریشر ڈال کے میں کامیاب ہو جاؤں گا. جب اس کو بعد میں سمجھ آئی کہ یہ سر پر پڑ گئی ہے، تب ان نے ریورس گیئر لگایا. تو دیکھیے میرے تو نزدیک یہ بہت پہلے یہ کنوکشنز ہو جانی چاہیے تھی. باقی تاخیری حربوں کے بعد استعمال کرنے کے بعد اگر یہ کنوکشنز ہوئی ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی لیگل ٹیکنیکلٹیز کے اوپر آپ کوئی کیسز کو کرتے ہیں، بیش تحاشا ہمارے قانونی نظام کے اندر اس طرح کے مسائل اور لوپ ہولز ہیں. بٹ جو حقیقت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا. باقی اگین لیگل ریکورس ریمینز بوتھ فار پیپل ہو آر ایکویٹڈ، حکومت کے لیے ان کے یا جو بھی پروسیکیوشن ہے. بٹ یو تھنک کہ یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے اس میں کہ جو لوگ کچھ باہر ہیں وہ کیوں باہر ہیں، جو کنوکٹ ہوئے ہیں وہ بالکل جی میرے نزدیک I don't have the detail. کا مسئلہ ہے یا جوڈیشری کا مسئلہ؟ نہیں بالکل آئی تھنک یقیناً پروسیکیوشن کا ہے. اور اگر کوئی ایسے لوگ ہیں، آئی ڈونٹ نو دا اسپیسیفک ڈیٹیلز آف دیئر کیسز فائلڈ ہوئے ہیں یا کس اسٹیج پر ہیں. مگر بالکل میں کہتا ہوں اگر ہم حکومت کی سائڈ سے بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو 9 مئی کے مجرم ہیں، جن کے خلاف کیسز نہیں پروسیڈ ہوئے، بالکل ہونے چاہیے. اس طرح کا پریسیڈنٹ سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس طرح کی چیز کی ہرگز کسی بھی ریاست، پاکستان میں نہیں، کسی بھی ریاست میں اس طرح کے جرائم کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اس کے بالکل کنوکشنز ہونی چاہیے. پرویز خٹک صاحب کدھر تھے 9 مئی کے دن سر؟ پرویز خٹک صاحب پروونشل پریزیڈنٹ تھے. نہیں کدھر تھے 9 مئی کے دن؟ پرویز خٹک صاحب نے جو ہے وہ ڈائریکشن دی تھی سارے پروٹیسٹ کی، آبویسلی ایز پروونشل پریزیڈنٹ. کدھر ہیں وہ آج کل؟ پرویز خٹک صاحب میرے خیال میں بلال صاحب کے ساتھ ایک منسٹری میں، آپ ان کو پروموشن مل گئی ہے لیکن آپ کے ساتھ ہی تھے، انٹیریئر منسٹری.
پاکستان. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ واحد شخص ہے جس کے اوپر تیمور جھگڑا صاحب کہیں گے انہوں نے تو کہا تھا پروٹیسٹ. چلیں یہ تو تسلیم کیا, چلیں سر یہ تسلیم کیا کہ پھر پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کی کال اس دن دی اور پی ٹی آئی نے یہ اٹیک کیا. آپ بے شک آپ ان پہ ڈال دیجیے, آپ ان پہ ڈال دیجیے, مجھے کوئی حرج نہیں. میں تو کہتا ہوں, پھر بھی کہتا ہوں, جس شخص نے بھی کیا اس کے خلاف جرم ہونا چاہیے. چلیں تیمور جھگڑا صاحب کا آپ جس شخص کا بھی نام لے لیں, تیمور جھگڑا صاحب نے آج یہ تو اعتراف کیا کہ پی ٹی آئی نے یہ اٹیک کیے. بے شک یہ اس شخص پہ ڈالیں جو آج بے شک کابینہ کا ممبر ہو, مگر یہ تو اعتراف کیا, یہ تو اعتراف کیا. نہیں میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا, پی ٹی آئی نہیں آپ یہ تو مان گے نا, اعتراف جرم تو ہو گیا نا جی, اعتراف جرم تو ہو گیا نا جی. اور پھر ڈالیں علی امین گنڈا پور پہ بھی یہی بات کریں. علی امین گنڈا پور وہ شخص جس نے 2 ہفتے پہلے ہماری افواج کے متعلق وہ الفاظ یوز کیے جو مودی نے کیے, اور تیمور جھگڑا صاحب سمیت کسی نے ان کی جماعت سے ان الفاظ کو کنڈیم نہیں کیا. پروگرام میں کرتا ہوں نہیں, آپ لوگ آپ بتائیے, آپ کہیں برملا کہیں کہ اس شخص نے جو افواج کے متعلق, دہشت گردی کے متعلق اور آرمی کے جوانوں کے متعلق جو اس دن بات کی تھی وہ غلط کی تھی اور مودی کے الفاظ تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب علی امین صاحب جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کوئی بھی جو ہے وہ بندوق چلائے گا, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اب آپ پرویز خٹک صاحب کو اریسٹ کریں. نہیں, میں آپ یہ بتائیے کہ جس دن انہوں نے جب افواج کو جوڑا کہ یہ دہشت گردی کے وجوہات سے جوڑی ہوئی تھی, جی اریسٹ کراؤ. نہیں دیکھیے اب عارفہ صاحبہ گزارش ہے, آپ ان پیکولیرٹیز میں اور سمارٹ پوائنٹس میں بے شک پڑھیں, مگر مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ بھی اور تیمور جھگڑا صاحب یہ مان رہے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا ڈیزائن اور انٹینٹ تھی کہ 9 مئی کے حملے ہوں. اس کے اندر جو لوگ بھی اس میں شامل تھے, نہیں آپ بالکل مان رہی ہیں, آپ بالکل مان رہی ہیں, کیونکہ آپ کے سر میں ایک آپ مل رہی ہیں ساتھ, تو کوئی اس میں حرج نہیں. ایک ادنا سا صحافی ہوں کہ میرے اوپر کیس ہو گیا تو ایمان سے میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں لائر. حقیقت یہ جی, ایسے نہ کرو, حقیقت یہ دیکھیے, باقی اگلی ساری باتیں کر لیں گے. ویسے ہی آپ لیٹ آئے اوپر سے, اب مجھے آپ ڈرا رہے ہیں, مطلب کہ میں تو کہیں دوڑ بھی نہیں سکتی. میں ویسے ہی آپ کے شو پہ آنے سے ڈرتا ہوں, آپ جانتی ہیں. تو ایسے نہ کریں نظر, مطلب کہ آپ تیمور جھگڑا آگے تک کی بات رکھیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے پی ٹی آئی نے یہ حملے کیے, جو شخص بھی اس میں ملوث تھا اس کے خلاف بالکل ہونی چاہیے, جو بھی شخص اس میں ملوث تھا, اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اچھا چلے موونگ آن. اچھا سر کیا بنا آپ کی 5 اگست کی تحریک؟ میں ویسے وہ سوال پہ واپس آتی ہوں, اب مجھے تاریخ کا لیکچر نہ دیجیے گا کہ جو اتنی آپ نے مدد کر دی اسٹیبلشمنٹ کی اور ساری اپوزیشن کی جماعتوں کی, اپنی 2 سیٹس بھی اٹھا کی سینٹ کے دے دی, تو اس کے بعد کیا آپ کو ملا؟ ایک طرف تو آپ لوگوں سے تحریک کوئی نہیں چلی جو 5 اگست کو پیک پہ پہنچنی تھی, دوسرا بندے آپ کے کنوکٹ ہو گئے. سو واٹ از یور اسٹریٹجی سیمز ٹو بی فیلنگ اسپیکٹیکولرلی. 3 باتیں ہیں میرے خیال میں. جہاں تک سینٹ کا ڈیسیجن تھا اور جو بہت لوگ پارٹی میں کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس سسٹم کے ساتھ جہاں پہ زیادتی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے کولیبوریٹ کر رہا ہے پی ٹی آئی بہت. آپ نے جیسے کہا سینٹ پہ پی ٹی آئی کولیبوریٹ کر رہا ہے, علی امین گنڈا پور کولیبوریٹ کر رہا ہے, عمران خان کولیبوریٹ کر رہا ہے. مجھے تینوں پر بتائیں. پارٹی میں ہم تو فیکٹ پہ بات کر سکتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتہ عمران خان سے کون مل رہا ہے, کیا بات کر رہا ہے. یہ پتہ ہے کون مل رہا ہے, یہ نہیں پتہ کیا بات کر رہا ہے. نہیں کیوں نہیں آپ لوگ بیرسٹر سیف کو پارٹی سے نکالتے؟ بیرسٹر سیف جو ہے وہ گورنمنٹ کے منسٹر ہے, اب اگین وہی مل رہے ہیں. یہ آپ بیرسٹر سیف سے پوچھ سکتے ہیں, علی امین سے پوچھ سکتے ہیں, عمران خان سے پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم آپ کا نام ڈال دیتے ہیں عمران خان کے ساتھ ملنے کا. علینا شگری تو نہیں پہنچ سکی, ایف آئی آر کرا رہے ہیں اب آپ لوگ. مجھے آپ کا رائٹ ہے ایز اے جرنلسٹ, بٹ چلیں آگے جائیں, ٹھیک ہے. اب پہلی بات تو یہ میرے سوال پر علی امین از کولیبوریٹنگ, پی ٹی آئی از کولیبوریٹنگ, عمران خان از کولیبوریٹنگ. I want an answer to all 3. With what? With the establishment, with the opposition. خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے بہت فلیکسیبلٹی دکھائی ہے, انہوں نے مانا ہے, ٹھیک ہے جی, کولیبوریٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ حکومت آپ کی نہیں. کولیبوریٹ کا لفظ جو ہے وہ ہم نیگیٹیولی استعمال کرتے ہیں, میری ان سے نہیں بنتی تو بہتر ہے کہ میں جو ہے وہ صحیح لفظ استعمال کروں نا. وہ فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں, انہوں نے سرپلس میں فلیکسیبلٹی دکھائی, انہوں نے کوئی انکوائری نہ کر کے جو ہے وہ اس سسٹم کو چلانے کی کوشش کی. انہوں نے کیا ملا دیکھیں, تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ جو ہے یہ نہیں ریکگنائز کریں گے کہ جو ہماری حکومت ہے اس میں کچھ لوگوں کا خیال فرق بھی ہو کہ وہ جتنی آپ کے ساتھ کولیبوریٹ کرے, نیشنل ایشوز میں کرے, صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ریلیشن شپ میں کرے, آگے آپ جو ہے وہ کولیبوریشن سے کوئی راستہ نکالنے کا جو ہے وہ کوئی جگہ بند گلی میں آپ سب کو دوبارہ لے جا رہے ہیں. پہلی بات کیا کریں گے آپ تحریک کے ساتھ؟ بیٹے آ رہے ہیں ان کے؟
بیٹوں کا حق ہے جب وہ آئے، ان کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. 5 اگست کو آپ انشاءاللہ دیکھ لیں گے اور آگے بھی دیکھ لیں گے کہ جو ہمارے انٹرنل ڈفرنسز ہیں جس پہ بھی میں کھل کے بات کرتا ہوں، ان کے باوجود عمران خان کے لیے پی ٹی آئی کا ورکر نکلے گا. لیکن اینڈ میں جو تیسری بات ہے نا، میں بڑے آرام سے جو بلال صاحب کہتے ہیں ان کو سنتا ہوں، کہ مجھے پتا ہے کہ جو ٹی وی پہ آپ کے سننے والے ہیں ان کو سمجھ آتا ہے کہ جہاں پہ ان کو جو ہے وہ انڈیفینسبل کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے وہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ پوری اب جو ریاست ہے اس نے یہ ٹیمپلیٹ ہر چیز کے لیے ڈھونڈ لیا. قریب F6 میں بلوچ خواتین بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے جی. کل ہم ان کے ساتھ گئے تھے، ایک بندہ حکومت سے 9 دن میں ان کا حال احوال پوچھنے نہیں گیا. اگر وہ اتنے بڑے ٹیررسٹ ہیں تو دوبارہ سے اریسٹ کر دیں، اگر نہیں ہے تو وہ انسان ہے، پاکستانی ہے، جن چیز سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں کوئی ایک بندہ وہاں پہ بھیج دیں. خواتین ہیں، بچے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، they're talking about enforced disappearances. بلال صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کا کوئی سوال ہے؟ سر انہوں نے کیونکہ کامنٹ کیا اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں. آپ کا عام طور پر بڑا اسپیسیفک سوال ہوتا ہے. نہیں میں تو تیمور صاحب نے جو کہا ہے اس پہ آپ جواب دینا چاہتے ہیں، نہیں تو پھر میں سوال پوچھ رہی ہوں. دیکھیے بات یہ ہے، بات یہ ہے کہ آپ، میں جس ٹاک شو میں جاتا ہوں نا جی، تو جو بھی پی ٹی آئی کا شخص بیٹھا ہو تو پارٹی بدل جاتی ہے. پارٹی بدل جاتی ہے کیونکہ آپ یہاں پہ 4 کرسیاں لگا کے 4 پی ٹی آئی کے لوگ بلا لیں تو آپ کو ہر ایشو کے اوپر 4 مختلف موقف مل جائیں گے. تو ہم تو لگتا ہے کہ آپ اس شخص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کیا ہے. تو اسی لیے جب یہ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ کرتی ہے، پی ٹی آئی وہ کرتی ہے، پی ٹی آئی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ان کے اپنے لوگ اس کی نفی کرتے ہیں. باقی جو انہوں نے بات کی کہ 5، مجھے تو نہیں پتا فائنل کال کے بعد کون سی کال ہوتی ہے، کیونکہ فائنل کال تو گزر گئی. سر ان کے بیٹوں کو آنے دیں گے آپ؟ میں یہ پوچھ، بیٹے آئیں، بیٹے بالکل آئیں. آپ ان کو آنے دیں گے ملک میں؟ I mean, کوئی ملک کے قوانین ہیں، جو لوگ آتے ہیں، جو بھی کوئی شخص، مجھے نہیں پتا کون سے پاسپورٹ، کون سی شہریت ہے ان کے پاس، کہ لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے ملک میں آنے کا، بالکل آئیں. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے سوات میں جو ایک مدرسے میں واقعہ ہوا.